الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چند باتوں کو جو حکم دیا سورہ مدثر کے اندر، جب اللہ نے آپ کو رسالت و نبوت سے نوازا تو ان میں چوتھی چیز تھی والرجز فاہجر. اس پر گفتگو ہوئی. رجز کا معنی ہم نے بتایا کہ پہلا معنی تو یہ بت پرستی، اس کی تفصیل قدرے گزر چکی ہے کہ بت پرستی سے اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو منع کیا. دوسرا معنی ہم نے بتایا کہ اس کے معنی ہیں عذاب. رجز کے معنی آتے ہیں عذاب، اور قرآن پاک میں یہ متعدد مقام پر اللہ رب العالمین نے رجز کو عذاب کے معنی میں ذکر کیا ہے. ایک آیت میں نے بتائی لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک. ایک یہ ہے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم رجزا من السماء. ہم نے ان کے اوپر رجز بھیجا آسمان سے، نہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. عذاب الہی کو رجز اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ اور برائیاں جو ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں، یہ عذاب کا سبب بنتے ہیں، اسی لیے عذاب کہا جاتا ہے. یعنی آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایسی چیز سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بنے. ایک تیسرا معنی اور اس کا بیان کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رجز کے معنی الاثم ہیں، گناہ ہیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آنے والی پوری دنیا اور آپ کی امت کو یہ پیغام بھیجا کہ والرجز فاہجر، برائیوں اور گناہوں کے قریب نہ جائیں، ہمیشہ گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، سب سے بڑا جہاد، سب سے بڑی ہجرت قرار دیا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، برائیوں کو چھوڑ دے. یہی اصل میں سب سے بڑا جہاد ہے، ہجرت ہے. پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تم لوگ جانتے ہو کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم، سب سے بڑا مہاجر کون ہے؟ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا المہاجر من حجر الخطایا والذنوب. سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. گناہوں کا چھوڑ دینا، گناہوں سے باز رہنا، یہی سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای الہجرت افضل، سب سے بڑے اجر و ثواب والی افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، تمہارا رب جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے ان باتوں کو چھوڑ دو، یہی سب سے بڑی اور سب سے بڑا اجر و ثواب اور افضل ہجرت ہے. تو یہ 3 معنی ہیں والرجز فاہجر. نمبر 5، پانچواں حکم. پہلا حکم قم فانذر، دوسرا حکم وربک فکبر، تیسرا حکم وثیابک فطہر، چوتھا حکم والرجز فاہجر. نمبر 5 رب العالمین نے فرمایا
پانچواں عمل جو ہے یہ پانچواں حکم جو اللہ نے دیا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، بہت بڑا پیغام، اعلیٰ درجے کا اخلاق. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اے نبی آپ جس کے ساتھ بھی بھلائی کریں یا آپ اپنے میرا یہ پیغام امت کو پہنچائیں کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی کے ساتھ چھوٹا بڑا احسان بھلائی جو آپ کریں، ہر مخلوق کے ساتھ احسان، ہر انسان کے ساتھ آپ بھلائی کریں، لیکن بھلائی کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اجر و ثواب کی امنیت ہونی چاہیے. انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے تو دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر ایک، جب بھی ہم کسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کریں. ریا نمود نہیں ہو، دکھلاوا مقصد نہ ہو کہ ہم اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، نیکی کریں تاکہ لوگ کہیں کہ میں بہت بڑا لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہوں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ایسے اس نیت سے احسان کرنے والے، بھلائی کرنے والوں کے سارے اعمال کو اللہ برباد کر دیتے ہیں. رب العالمین سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنے مال سے اس کا تعاون کرے، احسان کریں، اس کی غربت میں، اس کے فقر و محتاجگی میں، اس کی حاجت اور پریشانی میں، اس کے دکھ درد، صحت اور بیماری میں آپ اپنے مال کے ذریعے اس کی مدد کریں. یہ بہت بڑا احسان ہے. صدقہ خیرات کرنا، مالی تعاون کسی کا کرنا، کسی انسان کی پریشانی کو دور کر دینا. رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اے لوگو کسی کے ساتھ تم احسان کرو، اپنا مال کسی کو دو، کسی کے ساتھ مالی تعاون کرو اور اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرو، صدقہ خیرات کرو، تو خبردار کبھی احسان نہیں جتلانا. اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرو. دے کر کے احسان اگر جتلائے اور ریاکاری آ گئی تو اللہ تعالی تمہارے سارے اعمال کو وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. قرآن پاک میں اور اسی طرح آگے بیان فرمایا جو لوگ اپنا مال دے کر کے، صدقہ خیرات کر کے لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، احسان کر کے احسان جتلاتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے سارے اعمال لا تبطلوا اپنے احسانات، اپنی نیکیوں اور صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر کے، اس کو تکلیف دے کر کے، احسان جتلا کر کے اپنے صدقہ خیرات کے اجر و ثواب کو باطل نہ کر ڈالو، ضائع نہ کر ڈالو. انسان جہاں احسان جتلایا اس کے زندگی کے سارے نیک اعمال برباد کیے جاتے ہیں. تو آپ احسان کریں، دو چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر ایک، جب بھی احسان کریں تو اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. اخلاص صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں. کوئی اس سے ناموری شہرت نہ اپنائیں. بدترین جرم ہے انسان کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، صحیح مسلم کی حدیث. مشہور صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. تین قسم کے ہمارے امتی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہوگا قیامت کے دن کہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کی پرواہ کرے گا، اور ان کے گناہوں کی معافی دے کر کے انہیں جہنم سے بہنے نہیں ڈالے گا، عذاب علیم میں مبتلا کرے گا.
3 مرتبہ آپ نے قسم کھا کے فرمایا. صحابہ کرام پریشان ہوئے. خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ تو برباد ہو گئے, وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 المنان, احسان کر کے احسان جتلانے والا. آپ احسان کریں جتلائے نہیں کبھی, احسان کر کے احسان جتلانے والا. دوسرا انسان والمسبل ازارہ, ٹخنے کے نیچے ازار لٹکا کر کے چلنے والا. نمبر 3 والمنفق صلعتہ بالحلف الکاذب, جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا سامان بیچنے والا. تو یہ 3 قسم کے لوگوں میں سے ہے جو انسان جس کے کوئی گناہ معاف نہیں کیے گئے جہنم میں جائے گا, اور اس سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگی کہ اس کو دیکھیں گے نہیں, پرواہ بھی نہیں کریں گے, بات بھی نہیں کریں گے. ان میں ایک احسان کر کے احسان جتلانے والا. دوسری چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے, جب بھی آپ کسی کے ساتھ احسان کریں تو احسان میں دوسری چیز کا خیال یہ رکھیں کہ اس سے کبھی اس اچھے بدلے کی امید سے نہ دیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے, آج لوگوں میں بہت زیادہ عام ہے. آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو اس نیت سے احسان نہ کریں کہ اس کے ساتھ احسان کریں گے تو اس سے بڑا ہمارے ساتھ یہ احسان کرے گا. اگر ہم احسان کریں گے تو فلاں کام ہمارا بن جائے گا. آپ احسان کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی نیت نہ رکھیں. کتنی بڑی تعلیم. آج انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم جتنا دے رہے ہیں اس سے زیادہ ہم کو دے گا, ہم کر رہے ہیں اس سے بڑا احسان ہمارے ساتھ کرے گا. اگر یہ نیت ہے تو یہ احسان نہیں ہوتا. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی چیز کا حکم اللہ تعالی نے اپنی نبی کو دیا, ولا تمنن تستکثر, ولا تمنن تستکثر. اے نبی آپ کسی کے ساتھ احسان کریں تو اس سے زیادہ لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے, خواہش اور تمنا نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی کے ساتھ احسان کریں تو اللہ رب العالمین کی رضا خوشنودی کے لیے کریں. احسان کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. ایک تو حکم پر عمل ہوا ولا تمنن تستکثر, اور دوسری چیز یہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے. فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں, محسنین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے, ان کا ساتھ دیتا ہے. اور بہت بڑی چیز, احسان کرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. میرے ایمان والے بندو, تم میری مخلوق کے ساتھ احسان کرو, اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرو. وَأَحْسِنُوا, اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو تو فائدہ کیا ہوگا؟ ان اللہ یحب المحسنین. اگر تم احسان کرو گے تو اللہ تعالی احسان کرنے والوں محسنین سے بڑی محبت کرتا ہے. کتنا بڑا اجر و ثواب بس ایک احسان کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس فرمان ولا تمنن تستکثر پر نگاہ ہونی چاہیے کہ اے نبی آپ اپنے امتیوں کا پیغام پہنچا دیں اور آپ بھی اس کے پابند رہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ احسان کریں تو احسان کرنے کے وقت نیت اللہ کی رضا ہو, اجر و ثواب کی نیت ہو, اس سے زیادہ بدلہ ملنے کی, بدلہ لینے کی, جس کے ساتھ احسان کیا اس سے بدلہ لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر نیت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا.
احسان کرنا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے نبی کی زبان مبارک سے احسان کے بارے میں فرمایا ان اللہ کتب علیکم الاحسان فاحسنوا، اے لوگو اللہ نے تم پر احسان کرنا فرض قرار دیا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو، احسان کرنا تم پر فرض قرار دیا ہے، ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا للہ فی اللہ، یہ اسلامی فرائض میں سے ہے اور اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور احسان میں اخلاص عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔